ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب، جنگ بندی معاہدہ تو اب ہو گیا، مجھے بتائیں کہ فلسطین کا تنازع بھی اب حل ہو جائے گا؟ انشاءاللہ دعا تو یہی کرنی چاہیے اور امید بھی یہی رکھنی چاہیے. دیکھیے، جہاں تک ایران، حماس اور حزب اللہ کا تعلق ہے، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا بڑی حد تک. گو کے نقصانات بہت اٹھائے، ایڈوائزیبل تھا نہیں تھا. دیکھا جائے تو جو مقاصد یا مقصد حماس کا تھا وہ کسی حد تک تو مکمل ہو گیا. بہت نقصان بہت ہوا، لیکن قیمت کافی زیادہ ابراہیم چکائی. ایکارڈز، فلسطین نقشے پہ آ گیا نا. ابراہیم بالکل. ایکارڈ کی وجہ سے پس پش ڈال دیا تھا عرب دنیا نے. اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو رہے تھے، تو کم از کم جو پبلک اوپینین بنی عرب دنیا میں اور پوری دنیا میں فار دیٹ میٹر، تو اس کی وجہ سے اب جو بھی حکومتیں اسرائیل کے ساتھ، مسلمان ممالک جو ہیں اسرائیل کے ساتھ اگر تعلقات قائم کرنا چاہتی ہیں تو وہ 6 مرتبہ پہلے سوچیں گی کہ پبلک اوپینین کیا ہوگی، کس طرح لوگ ریئیکٹ کریں گے. تو ایران گو کہ نقصان بڑا ہوا. حماس دیکھیے نا، 44,000 لوگ، 44,000 لوگ شہید ہو گئے، 1 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں. غزہ تو تباہ ہو گیا نا پورا. حماس بھی گیا، اپنا ہانیہ شہید ہو گئے، اس کے بعد اسماعیل ہانیہ، پھر بہت زیادہ قیادت. یحییٰ سنور، وہ بالکل. بھی شہید ہو گئے. تو بہت حماس تو آپ یوں کہہ لیجئے کہ پوری طرح ڈی کیپیسیٹیٹ ہو گیا. اب ان کے پاس صرف ایک ہتھیار رہ گیا ہے، وہ ہے اسرائیلی جو یرغمالی ہیں، 101 کے قریب. وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کیا ہوتا ہے. لیکن دیکھیے، اس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ پہلا اگر سیز فائر ہوگا تو وہ ایران یا حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ہوگا، لیبنان سے ہوگا. اور وہ لیبنان سے ہوگا. حزب اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ حزب اللہ بھی ایک حد تک، کیونکہ اگر دیکھیے نا، حماس کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جب وہ 7 اکتوبر کو کریں گے جو کچھ انہوں نے کیا پچھلے سال، اس میں یہ ہوگا کہ حزب اللہ بھی آ کر کھڑا ہو جائے گا، ایران بھی آئے گا، ہوتیز بھی آ جائیں گے، عراق اور سیریا میں جو ملیشیاز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، وہ بھی آ جائیں گے، اور چاروں طرف سے اسرائیل پہ حملہ شروع ہو جائے گا. وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ حزب اللہ نے 8 اکتوبر کو حملہ کیا، لیکن بس وہ ون آف تھا. اس کے بعد وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو انہوں نے پیچھے کر لیا. ہوتی رہیں اکا دکا واقعات ہوتے رہے، لیکن جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت اسرائیل کی جو حکمت عملی تھی وہ یہی تھی کہ وہ حماس کو ذرا ٹھیک کر لے. حزب اللہ ان کی پریورٹی نہیں تھی. ہم نے یہی کہا تھا کہ پہلے وہ حماس کو ڈیل کریں گے، حماس کو ڈیل کرنے کے بعد وہ حزب اللہ کو ڈیل کریں گے. تو حماس کو ڈیل کر لیا، پھر ستمبر سے انہوں نے حزب اللہ کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں. اب حسن نصر اللہ کا شہید ہونا ایک بہت دھچکا تھا پوری حزب اللہ کے لیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کچھ حملے ہوئے. گو کہ دونوں جانب کوئی خاص نقصان نہیں، اور بہرحال ایک ٹینشن تو بڑھی. اب میں سوچتا ہوں کہ ان دا شارٹ ٹرم اسرائیل کو کامیابی ہو گئی ہے. ایک تو دیکھیے، انہوں نے لیبنان کی حد تک اپنا جو ہے معاملہ ٹھیک کر لیا ہے. ان کا لمیٹڈ آبجیکٹیوز تھے کہ ساؤتھ لیبنان سے حزب اللہ کو نکالنا ہے انہوں نے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے. اب یہ 60 دنوں کا سیز فائر ہے. اگر یہ سیز فائر کامیاب ہوتا ہے تو پھر جو 2006 کی ریزولوشن ہے یو این سیکیورٹی کونسل کی 1701، وہ 1701، اس کی امپلیمنٹیشن کا کام شروع ہو جائے گا. اور پھر اسرائیل اور حزب اللہ دونوں کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ سیلف ڈیفنس میں کوئی بھی اقدامات کر سکیں. لوگ اکثر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسرائیل کو یہ حق حاصل ہوگا کہ اگر اس کو حزب اللہ کی کچھ ایکٹیویٹیز نظر آئیں ساؤتھ لیبنان میں تو وہ ایکشن لے سکے گا، لیکن حزب اللہ کو بھی یہ اختیار حاصل ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لیبنان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے کہ کیا اس قسم کی اسٹیٹ چل سکتی ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. ٹھیک ہے، ہماری ہمدردیاں حزب اللہ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ریاست اس طرح چل نہیں سکتی. اب لیبنان کی جو اپنی آرم فورسز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سیز فائر کے اگر یہ 60 دن، ابھی کل پرسوں ایکچولی اسرائیل نے اس سیز فائر کو وائلیٹ بھی کیا ہے، لیکن وہ اتنے ایسے لیول پہ نہیں ہے جس پہ حزب اللہ ریٹیلیٹ کرتا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ 60 دن شاید نکل ہی جائیں. ممکن ہے جب ٹرمپ آئیں تو ٹرمپ کے بعد پھر دیکھیں کچھ سچویشن ایکسکلیٹ ہوتی ہے اور پھر دوبارہ کوئی سیز فائر ہوگی. کیونکہ بہرحال جو بن نتن یاہو ہے نا،
وہ بائیڈن کو تو تھوڑا سا ایک لحاظ سے اسرائیل کے اندر بھی ایک فیٹیگ فیکٹر تھا. جو آرمی تھی آئی ڈی ایف جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں اس میں کافی تھکاوٹ سی تھی. پورے سال سے زیادہ لوگ جنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی پرسنل کے نمبروں کا تو ایشو ہے نا. وہاں بھی اتنی عوام نہیں ہے جو کہ آئے اور اس طرح لڑے. تو ایک فٹیگ فیکٹر بھی تھا. پھر اسٹاک پائلز بھی ختم ہو گئے تھے, مطلب کم ہو گئے تھے, ختم تو نہیں, تو وہ بھی ریپلینش کرنے ہیں. تو اسرائیل کی بھی اپنی مجبوریاں, لیکن اسرائیل کا بن نتنیاہو کا معاملہ حزب اللہ تو تھا, لیکن اس معاہدے سے ان کی حکومت کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک حماس کا تعلق ہے, کیونکہ اب حماس اور ویسٹ بینک یہ اب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, کیونکہ ٹرمپ جو ہے اور جو مائک ہکبی جو نئے سفیر آنے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ غزہ تو اسرائیل کا حصہ ہی ہے. بالکل. یہ جوڈیا سمیرا ہے, یہ جو ہے سمارا, یہ جو ہے ویسٹ بینک, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اب یہاں پہ بھی سیٹلمنٹ جاری رہیں گی ویسٹ بینک میں بھی, اور غزہ میں بھی یہی ہے کہ یہاں بھی یہودی سیٹلمنٹس اب آئیں گی. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اسرائیل نے کس طرح گین کیا اس ساری سچویشن میں. صحیح. ایران نے, دیکھیے ایران کے اپنے مسائل ہیں. ایران کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی رجیم کو پہلے بچانا ہے, کیونکہ نتنیاہو تو بڑے واضح طور پہ کہا ہے نا کہ جو جنگ بندی کر رہے ہیں اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ ایران پہ فوکس کر سکیں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ حماس اور حزب اللہ کو الگ کر دیں. تو حماس اور نصر اللہ تو اپنے حزب اللہ تو الگ ہو گئے, یہ ایک کامیابی تو ہو گئی. اب اسرائیل پہ, ایران پہ کیا فوکس کریں گے, اس کے دو ہی ایشوز ہیں. ایک تو ریجیم چینج کا ایک بات ہے اور ان کا نیوکلیر پروگرام. اب ایران نے دونوں چیزیں بچانی ہیں. وہ بھی یہ چاہیں گے, آج بلکہ آج 29 تاریخ ہے نا, آج یورپ میں جرمنی, فرانس اور یو کے ساتھ ایران کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے نیوکلیر پروگرام پہ. اس پہ ہم کل بات کریں گے, دیکھتے ہیں کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. تو ایران بھی تھوڑا سا ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے پریشان تو ہیں کہ, اور پھر ان کو یہ بھی معاملہ ہے کہ اگر کوئی ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے یا ایران براہ راست الجھتا ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ, تو روس اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. روس تو خود پریشان ہے نا یوکرین میں, تو روس کے اپنے پرابلمز ہیں. چین کبھی انوالوڈ ہوتا نہیں ملیٹریلی, تو ایران تنہا رہ گیا ہے. لیکن ایران کو یہ ضرور کامیابی ملی, جس ہم نے پہلے کہا کہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں فلسطین کا معاملہ دوبارہ شروع ہو گیا, لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سعودی عرب اپنی سفارتکاری کیسے کرتا ہے, کیونکہ ٹرمپ کے آنے کے بعد زور اس چیز پہ ہوگا کہ سعودی عرب ہی اسرائیل کو تسلیم کرے. سعودی عرب کی ابھی تک پوزیشن یہ ہے کہ جب تک اسرائیل دو ریاستی سلوشن کی طرف نہیں آتا, کوئی ریزلٹ اورینٹڈ نیگوسیشنز نہیں ہوتے, اس وقت تک سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کر سکتا, نہ ان کو تسلیم کر سکتا ہے. اب سعودی عرب کتنا پریشر لے سکتا ہے ٹرمپ کا, کیونکہ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کے درمیان تعلقات اچھے ہیں, اور ٹرمپ نے دورہ بھی کیا تھا سعودی عرب کا, وہ کہ بائیڈن نے بھی کیا تھا, لیکن اس میں وہ گرم جوشی ہمیں نظر نہیں آئی تھی. تو ٹرمپ کس حد تک سعودی عرب پہ پریشر ڈالتے ہیں. سعودی عرب نے بھی اپنے کارڈ صحیح کھیلے ہوئے ہیں, انہوں نے رشیا کے ساتھ بھی تعلقات قائم کر رکھے ہیں, ایران کے ساتھ بھی بلکہ ان کے معاملات طے ہیں. ایران کو اب چاہیے کہ جو سعودی عرب کے جو تحفظات ہیں نا, خدشات ہیں اس کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں, جو خاص طور پہ یمن میں ہوتیز کے بارے میں جو سعودی عرب کے مسائل ہیں, اگر ایران تھوڑا بہت سعودی عرب کو ایکوموڈیٹ کر لے, کم از کم اس خطے سے, یمن سے, سیریا, عراق اور ایون لیبنان سے بھی اپنا وڈرا کرتا ہے اپنے آپ کو, اپنی پراکسیز ختم کرتا ہے, تو یہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کے لیے بڑا اچھا ہوگا. اور پھر فلسطین کے لیے بھی اچھا ہوگا, کیونکہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں, اور ان کے جو آرمی چیف بھی گئے تھے پچھلے دنوں ایران, اسی طرح دیکھیے نا, جو اگر یہ یمن کا مسئلہ خاص طور پہ ہوتیز کا کوئی حل ہو جاتا ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی راہیں کھل جائیں گی. پھر شاید سعودی عرب بھی ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کے بارے میں اتنے اس کے خدشات نہ ہوں. ابھی تک تو ایران یہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا نیوکلیر ویپنز بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, حالانکہ جو یورینیم انرچمنٹ ہے وہ انہوں نے 60% کر لی ہے. مطلب U-235 یہ آئسوٹوپ ہے جو کہ نیچرل یورینیم میں ہوتا ہے, تقریباً آپ کہہ لیجئے 75-80% کے قریب ہوتا ہے. تو اس کو انرچ کرتے ہیں, اس آئسوٹوپ کو نیچرل یورینیم اس سے نکالتے ہیں. تو یہ جو
235 یورینیم ہے، انرچ یورینیم جسے ہم کہتے ہیں، اس سے پھر اسلحہ بنتا ہے۔ اب اس کو 90% انرچ کرنا پڑتا ہے۔ ابھی جو ہے پرمیشن جو ہے IAEA سیف گارڈز کی جو پروٹوکالز ہیں اس کے تحت پیسفل پرپز اس کے لیے آپ میکسیمم 20% تک کر سکتے ہیں، لیکن ایران کو جو 2015 کا نیوکلیر ڈیل ہوئی تھی، ایران کو یہ پرمیشن دی گئی تھی آپ اس کو 3.75% انرچ کر سکتے ہیں، لیکن ایران کے فارن منسٹر نے کل یہ تسلیم کیا ہے کہ جی ہم نے 60% کر دیا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے وائلیشن ہو رہی ہے۔ ایران کے لیے اب دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ بالکل اپنا میزائل پروگرام کمپرومائز نہ کرے، ایک تو بالکل کلین آ جائے کہ ٹھیک ہے جی میں چھوڑ رہا ہوں اپنا بھی، دوسرا یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو نیوکلیر ویپنز۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، پاکستان والی یا انڈیا والی سچویشن نہیں ہے نا، اسرائیل والی سچویشن ہے، کیونکہ انہوں نے NPT سائن کر رکھا ہے، نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی، جو کہ 1970 میں افیکٹو ہوئی تھی۔ اگر وہ پہلے تو ان کو اس سے ودرا کرنا پڑے گا، اگر اس سے ودرا کیے بغیر وہ نیوکلیر ویپن اسٹیٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر ایک وائلیشن ہوگی اور پھر UN سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ممکن ہے آ جائے۔ تو اس لیے معاملات ایران کے لیے تھوڑے سے سخت ہیں آگے آنے والے سالوں میں، اس لیے اس کو پہلے تو اس کا اسٹیپ ہونا چاہیے میرے خیال میں کہ وہ سعودی عرب کے جو خدشات ہیں ان کو ایڈریس کرے کسی طور۔ اگر وہ ایڈریس کر بھی لیتا ہے تو کیا سعودی عرب کی جانب سے اتنا کافی ہوگا؟ پھر کم از کم یہ ہوگا کہ نا سعودی عرب کو یہ جلدی نہیں ہوگی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائز کرے، یا جو سیکیورٹی پیکٹ جو وہ مانگ رہا ہے امریکہ سے اس کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے۔ ابھی جو کچھ وہ اسرائیل غزہ میں کر چکا ہے تو کیا ایران کا جو رول ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ سعودیہ اس کے بھی ہاف پہ؟ دیکھیں ایران کا رول اب اس طرح نہیں رہا نا، ایران کا رول اب کچھ عرصے کے لیے تو ختم ہو گیا میرے حساب سے، کیونکہ حزب اللہ جہاں تک تعلق ہے، حزب اللہ بھی اب نہیں چاہیے، کیونکہ حزب اللہ کی اپنی ڈومیسٹک کنسیڈریشنز بھی تو ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہے۔ مثال کے طور پر جو لیبنان کی جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں وہ حزب اللہ کے آدمی ہیں، تو حزب اللہ کی ایک پولیٹیکل اسٹینڈنگ بھی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ لیبنان میں ان کی پولیٹیکل امپورٹنس ختم ہو جائے۔ اس طرح حماس کا بھی یہی ایشو ہے، حماس بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ بالکل ہی ختم ہو جائیں، ان کی جو سیاست ہے وہ تو رہے نا۔ تو حزب اللہ کے ایشوز بھی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اللہ ریکنسٹرکشن میں کس طرح کام کرتی ہے، جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں تقریباً 12 لاکھ کے قریب ساؤتھ لیبنان سے، ان کو کس طرح ریہیبلیٹیٹ کرتی ہے۔ اسرائیل کی کامیابی یہ ہوگی کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو 60,000 اسرائیلی جو نارتھ اسرائیل سے نقل مکانی جنہوں نے کی، کیا وہ واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے، یہ بھی دیکھنا نا، کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ حزب اللہ ان کو اٹیک کرے گا۔ تو لیکن حزب اللہ اگر لطانی ریور سے نارتھ بھی چلا جاتا ہے نا، اس کے پاس ابھی بھی کیپیسٹی ہے کہ وہ ہٹ کر سکے۔ تو یہ 60 دن جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور ٹرمپ کا آنا میرا اپنا مجھے لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید جب ٹرمپ آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سیز فائر کی وائلیشن ہوگی اسرائیل کی جانب سے، کہیں نہ کہیں وائلیشن یا تھوڑی بہت ہوگی۔ وہ کوئی بہانے پہلے بھی وہ کرتے رہے ہیں، سیز فائر کو وائلیٹ کرتے رہے ہیں، لیکن پھر وہ ٹرمپ کو oblige کرنے کے لیے دوبارہ اس 1701 کی طرف آئیں گے۔ سب کی بات کر لی، آخر پہ بتائیے گا کوئکلی کہ فلسطینیوں کا کیا، کہاں جائیں گے فلسطینی؟ دیکھیے اس پہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عرب دنیا کہاں کھڑی ہوتی ہے، سعودی عرب خاص طور پہ کیا سعودی عرب اپنا پریشر بلڈ کرتے ہیں، پاکستان تو خیر ریلیونٹ ہو گئے، ٹرکی کیا کرتا ہے، یہ اسرائیل اور عراق کے معاملات، کیونکہ وہاں بھی دیکھیے نا کل پرسوں جو ہے وہ سیرین ٹرپس پہ حملہ کر دیا انہوں نے، جو کہ جو حافظ جو بشر اسد کے خلاف تھے جو لوگ، تو وہاں بھی پرابلمز ہیں۔ تو بھی فلسطین کا معاملہ مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا اتنا جلد حل ہوتے ہوئے، لیکن سعودی عرب پہ اب بہت ڈیپینڈ کرتا ہے، ایران سے زیادہ سعودی عرب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیا وہ سفارتی طور پہ، کیونکہ ایران نے تو عسکری طور پہ جو کرنا تھا کر لیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ سفارتی طور پہ سعودی عرب کیا کرتا ہے۔ ویل ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کچھ بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں تناؤ کی۔ اسٹے ود اس۔